ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ليس الكذابون الذي يصلح بين الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، پچھلے 2-3 جمعوں کے خطبے سے یہ بات چل رہی تھی کہ آپس کے تعلقات درست کرنا اور اس کو صحیح رکھنا ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے اور اس کے کتنے بڑے فائدے ہیں، اور آپس کے تعلقات اگر خراب ہوتے ہیں تو اس کا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کتنا بڑا نقصان ہے۔ اب سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑا نقصان ایک ایمان والے کے نزدیک تو یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول فرما رہے ہیں کہ تعلقات درست رکھو، اور انسان شیطان کے کہنے میں آ کر کے یا اپنے نفس میں دھوکے میں آ کر کے اور آپس کے تعلقات خراب کرتا ہے تو سب سے بڑا نقصان تو اس کا یہی ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور دنیا اور آخرت میں تو اس کے نقصان ہوتے ہی ہیں۔ اور زور دے کر یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ آج ہمارا معاشرہ جن پریشانیوں سے جوجھ رہا ہے ان میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اس کو ذمہ داری سمجھتے ہی نہیں۔ اور اس کے ذیل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو ہے کہ آپس کے تعلقات کو درست کرنے کی خود کوشش کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں دیکھے کہ 2 بھائیوں کے آپس میں ناچاکی ہو گئی، تعلقات خراب ہو گئے، یا 2 پارٹیوں کے آپس میں تعلقات خراب ہو گئے، تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ آگے چل کر کے اور ان کے تعلقات کو درست کروانے کی کوشش کرے۔ یہ ذمہ داری ہے، انتظار نہ کرے کہ ہمارے پاس میں آئیں گے تو ہم درست کروائیں گے، ہمارے پاس میں نہیں آئے تو ہمیں کیا پڑی ہے، آج کل یہ بھی ایک بیماری ہے۔ نہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر کے آگے بڑھ کے جانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ آپس کے تعلقات کو درست کروائیں، اور باقاعدہ
قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اور اپنے قول سے بھی اس کا طریقہ بھی بتلایا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. اس کار خیر کو اور اس نیکی کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. یہ جو قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی پچھلے جمعوں سے بھی میں عرض کرتا آیا ہوں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا اے لوگوں تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بھائیوں کے تعلقات کو درست کرواؤ. اور جو حدیث میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے بیان کی، یہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ عقبہ ابن ابی معیط، یہ دشمنان اسلام میں سے تھے. عقبہ ابن ابی معیط جنگ بدر کے موقع پر قریش کے ساتھ یہ بھی لڑنے کے لیے آئے تھے بدر کے میدان میں. وہاں 70 مشرک مارے گئے اور 70 قید ہوئے تھے. ان قید ہونے والوں میں ایک یہ بھی ہے عقبہ ابن ابی معیط. اور یہ قید کر کے مدینہ منورہ کی طرف لے جائے جا رہے تھے. راستے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے قتل کرنے کا حکم فرمایا. ان کی بیٹی ہے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ. صلح حدیبیہ کے بعد میں انہوں نے ایمان قبول کیا. اس وقت میں ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، غیر شادی شدہ تھی. اور ایمان قبول کرنے کے بعد یہ مکہ مکرمہ سے تنہا ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائی. یہ اس حدیث کو نقل کرنے والی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں صلح کروانے کے لیے آدمی دو پارٹیوں میں سے کسی ایک کی طرف کسی بھلائی اور خیر کی ایسی کام خیر کی بات کو منسوخ کرتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں. دو آپس میں لڑ گئے، اب ایک پارٹی چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو نقصان پہنچاؤں، اس کا نیچا دکھاؤں، اس کو ذلیل و خوار کروں معاشرے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، لوگوں کے درمیان. اسی کا نام دشمنی ہے. اور دوسرا بھی اسی پہ لگا ہوا ہے کہ کسی طرح سے سامنے والے کو زیر کروں، میں میدان مار جاؤں. اسی کے منصوبے بن رہے ہیں، اسی کے پروگرام بن رہے ہیں، اسی کے مشورے ہو رہے ہیں. اب ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترغیب بتلا رہے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. تم ایک پارٹی کے پاس میں جاؤ اور وہاں جا کر کے دوسرے پارٹی کی طرف سے خیر کو منسوخ کر کے اس کو کہو، بھلائی کی بات اس کو کہو، خیر کی بات اس کو کہو، اس کی طرف سے، دوسرے کی طرف سے. یہ جھوٹ نہیں ہے. حالانکہ جھوٹ کی اسلام میں بڑی سخت وعید آئی ہے کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو ایسا نہیں ہو سکتا. آدمی جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی زبان سے، اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے رحمت کے دور چلے جاتے ہیں. مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمائی اور جھوٹ بولنے پر بڑی وعیدیں فرمائی. لیکن یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا روایت کر رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں صلح کرنے کے لیے ایک پارٹی کے پاس جا کر دوسری پارٹی کی طرف سے جو بات کہنی ہے وہ کیا کہنی ہے، ایسی بھلائی اور خیر کی بات اس کی طرف منسوخ کر کے تم کہو جس سے سامنے والے کا دل نرم پڑ جائے، اس کے دل میں جو دشمنی کی آگ بھڑک رہی ہے اور انتقام لینے کا جو جذبہ امڑ رہا ہے وہ سرد پڑ جائے. مثال سے سمجھو جیسے خالد اور محمد، یہ دو آدمی ہیں، ان دونوں کے آپس میں لڑائی ہو گئی، غلط فہمی ہو گئی، ایک دوسرے کو ستانے کے در پہ ہیں، ایک دوسرے کو مٹانے کے در پہ ہیں. اب اللہ کا حکم سمجھ کر ہم خالد کے پاس میں گئے اور خالد سے یوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی محمد تو تمہارے لیے بڑی دعائیں کر رہا تھا، میں نے خود کانوں سے سنا، وہ تو تمہارے لیے خیر کی دعائیں کر رہا تھا، بھلائی کی دعائیں کر رہا تھا، تمہارے لیے بھلائی کی دعائیں کر رہا تھا، میں نے خود سنا ہے. حالانکہ وہ تو دعا کرتا ورتا نہیں تھا. لیکن یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترغیب بتلائی کہ تمہیں کیا کہنا ہے. یہاں صریح جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی کہ تم جھوٹ بولو، بلکہ ایسا جملہ استعمال کرو کہ جو جملہ سامنے والا تو قریب کے معنی مراد لے رہے ہیں اور تم دور کے معنی مراد لے رہے ہو. ہر مسلمان دعا کر رہا ہے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اے اللہ تمام مسلمانوں کا بھلا کر دے، تمام مسلمانوں کو سلامتی عطا فرما،
تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، دعائیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اب اس میں خالد بھی ہے ایمان والوں میں، مسلمان ہے، ہم نے خود کانوں سے سنا ہے کہ وہ ایمان والوں کے لیے دعا کر رہا ہے، جس میں یہ بھی شامل ہے۔ اب یہ خیر کی بات اس کے تم نے کی بھلائی کے جذبے کے ساتھ میں، اب سامنے والا یوں سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کر رہا تھا، حالانکہ وہ تمام ایمان والوں کے لیے دعا کر رہا ہے، جس میں یہ بھی شامل ہے۔ ہوتا کیا ہے، دشمنی میں سامنے والے کی تعریف کے قصیدے تو نہیں پڑھے جاتے، ماں بہن کی گالیاں ہوتی ہے اور نقصان پہنچانے کے منصوبے بنتے ہیں، ہوتا ہے معاشرے کے اندر۔ ابھی شیطان یوں کہتا ہے کہ دل میں مروڑ آتی ہے، جب تک چین نہیں آتا ہے اپنا کھانا پینا چھوڑ کر کے پہلی فرصت میں وہاں پہنچیں گے، وہاں پہنچ کر کے دو اپنی طرف سے ملا کر کے اس کے جذبات کو اور بلندیختہ کریں گے تاکہ اس کی ہمدردی ہمیں حاصل ہو، یہ میرے قریب آ جائے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا، دو بھائیوں کے آپس میں دشمنی آگ ہے، اور اس میں لگی بجھی کرنے والا اس آگ میں لکڑیاں ڈالنے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ فوراً جاؤ اور پہلی فرصت میں ان دونوں کو آپس میں ملاؤ، اور ان کے ملانے کے لیے ایسے جملے استعمال کرو کہ جن جملوں میں خیر ہو، بھلائی ہو، ایک دوسرے کے جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں اور ایک دوسرے اپنے حقوق چھوڑ کر کے صلح پر آمادہ ہو جائے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک واقعہ نقل فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے، اور آپ کے گھر سے باہر دو لوگوں کے آپس میں آواز بلند ہو رہی تھی۔ ایک یوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر دے اور میرے قرض میں کچھ تخفیف کر دے، تھوڑا معاف کر دے، اتنا سارا میں ادا نہیں کر سکتا ہوں، یا مجھے مہلت دے دے، وعدہ آ گیا ہے ابھی ادا کرنے کی میرے پاس میں صلاحیت نہیں ہے، اتنا نہیں ہے، تھوڑی اور مجھے مہلت دے دے۔ تو یا تو قرض میں کچھ کمی کر دے، 5,000 روپے ہیں تو ذرا کچھ کم کر دے 500,000 روپے، تاکہ میرے لیے آسانی ہو، اور یا تو میں ابھی ادا نہیں کر سکتا، مجھے تھوڑی مہلت دے دے۔ ایک یوں کہہ رہا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے اللہ کی قسم میں لے کے رہوں گا، نہ تجھے فرصت دوں گا نہ تیرے قرض میں کمی کروں گا۔ اب دیکھیے، فرصت دینا بھی نیکی ہے اور سامنے والے کے بوجھ کو ہلکا کرنا بھی نیکی ہے، اگر واقعی سامنے والا مجبور ہو تو، اور بڑی اس کے بارے میں بڑی فضیلتیں آئیں۔ اب یہ دونوں آپس میں، ایک یوں کہہ رہا ہے کہ میرے قرض میں کمی کر دے اور میرے اوپر بھلائی کا معاملہ کر، مجھے کچھ فرصت دے دے، اور دوسرا یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ قسم کھا کر کہتا ہے اللہ کی قسم نہ تو کمی کروں گا نہ تجھے فرصت دوں گا، یعنی مہلت دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دولت قدے سے باہر تشریف لائے۔ ایک انداز ہے، یعنی ملانے کا کیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے، مسکراتی ہوئے باہر تشریف لائے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ارے کون تھا جو ابھی نیکی نہ کرنے پر قسم کھا رہا تھا؟ کون ہے وہ؟ یوں قسم کھا رہا تھا کہ مجھے کوئی نیکی کا کام نہیں کرنا ہے، ایسا کون ہے؟ کیسا انداز اختیار کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سامنے والے کی تربیت فرماتے ہیں۔ اب وہ تو صحابہ تھے، فوراً عرض کیا اللہ کے رسول میں۔ اب دیکھیے، آپ نے پہلے ہی اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایسا جملہ استعمال فرمایا ہے کہ سامنے والا ایک دم ٹھنڈا ہو گیا کہ کون ہے جو نیکی نہ کرنے کی قسم کھا رہا ہے اللہ کے رسول میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کیسی تم قسم کھا رہے ہو غصے میں، نیکی نہیں کروں گا؟ اللہ اکبر، صحابہ تو صحابہ ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے کائنات میں سے وہ مٹیریل چنا ہے جو اپنے حبیب کے شایان نشان تھا۔ وہ فرش پہ چلتے ہیں، فلک پہ ملائکہ ان کی چال پہ رشک کرتے ہیں، ان کی اشارات اور ان کی ادائیں قرآن کی آیتیں بن رہی ہیں۔ یہ صحابہ کی شان ہے۔ ہم میں اور صحابہ میں یہی فرق ہے۔ میں نے کہا مسائل پیدا ہوتے ہیں، جہاں لوگ ہوتے ہیں وہ مسائل تو ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جہاں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنا فوراً سرنڈر، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ یہی فرق ہے۔ ہم اور آپ تو تعویلیں کرتے ہیں، یوں نہیں ذرا یوں نہ، ایک دو دن ٹھہریں گے، سوچیں گے، ذرا مشورہ کریں گے، ماحول ذرا کچھ اور سوچنے کا موقع دیا جائے، یعنی فوراً اپنے نفس کے غلام بن کر تعویلیں کرتے ہیں۔ وہاں تو صحابہ ہیں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جیسے ہی سنا کون ہے جو نیکی نہ کرنے کی قسم کھا رہا ہے؟ یا رسول اللہ میں۔ فرمایا یہ کون سا طریقہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اپنے بھائی کے لیے دونوں میں سے جون سا آپشن چالے، جون سا آپشن یہ اپنائے، میں اس کے لیے تیار ہوں، جتنی مہلت چاہے اور جو مجھے دے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے نیکی کے بارے میں وہ نیکی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ ہمیں بھی وہ جذبہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تو کہتے 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 کہنے والے بھی تھک جاتے ہیں نا، سنتے 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 سننے والے بھی سن ہو کر سنی ہو جاتے ہیں۔ ایسی مہر لگی ہے دلوں پر، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دو واقعے سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر صحابہ میں عمل کا جذبہ کیسا تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یار غار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی صاحبزادی ام المومنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ناہنجار منافقین میں جب ان کے اوپر تہمت لگائی، کچھ سچے مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے ان کی سازشوں کا۔ منافقین کو تو سوچی سمجھی سازش کے تحت میں انہوں نے یہ فارمولہ اپنایا، لیکن کچھ سچے مسلمان بھی ان کی سازش کا شکار ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خالہ زاد بہن تھی ام مستح، یہ مستح انہی کے لڑکے ہیں، اور یہ ام مستح یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ میں ان کی خدمت کے ساتھ میں لگی رہتی تھی۔ تو گویا خالہ زاد بہن کے بھائی ہیں یہ ام مستح، حضرت مستح، اور یہ اصحاب بدریین میں سے بھی ہے اور مہاجرین میں سے بھی ہے اور مستحق بھی ہیں، یعنی گویا بڑے فضیلتوں والے ہیں۔ ہجرت اللہ کے راستے میں ہجرت فرمائی تو مہاجرین کے بڑے فضائل قرآن میں بیان فرمائے، اور اصحاب بدریین یعنی اللہ کے راستے میں سب سے پہلا جہاد کرنے والے بدر کے میدان میں ان کے بھی بڑے فضائل ہیں، یہ ان میں بھی شامل ہوئے ہیں۔ لیکن غریب تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا سارے گھر کا خرچہ یہی اٹھاتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب منافقین نے تہمت لگائی تو ان تہمت لگانے والوں میں یہ بھی غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ حضرت مستح اس سازش کا شکار ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ یہ بھی اس سازش میں شکار ہو گئے ہیں، لیکن چونکہ ابھی معاملہ چل رہا ہے، آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت و پاک دامنی اور بے گناہی کو بیان فرمایا۔ 17 آیتیں، زمین پر ناپاک انگلیاں اٹھی تو لوح محفوظ سے خدا کا قرآن گواہ بن کر نازل ہوا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بالکل پاک اور شفاف ہے، بے داغ ہے۔ بڑا لمبا تفصیل سے واقعہ ہے، مجھے وہ واقعہ اس وقت بیان نہیں کرنا ہے، مجھے یہ کہنا ہے کہ جب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب تک تہمت لگی اور قرآن کی آیتیں نازل نہ ہوئی تھی، یہ تہمت لگانے والوں میں یہ بھی سازش کا شکار ہو گئے تھے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو گھر کا خرچ اٹھاتے تھے وہ بند نہیں کیا۔ لیکن جب قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی اور منافقین کا جھوٹ ثابت ہو گیا اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صداقت ثابت ہو گئی تو معاملہ صاف ہو گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا غصہ آیا اور اسی غصے میں انہوں نے قسم کھائی کہ میں مستح پر جو خرچ کرتا تھا آج کے بعد ایک آنا نہیں خرچ کروں گا۔ علماء اکرام اس کی شرح میں یوں فرماتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی محترمہ ہیں، امہات المومنین ہیں، تمام ایمان والوں کی ماں ہیں۔ دو رشتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے قسم نہیں کھائی تھی کہ میری بیٹی پہ تہمت لگائی ہے، اس لیے قسم کھائی تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حریم پر براہ راست انگلیاں اٹھائی تھی، اس لیے قسم کھائی تھی۔ وہاں بھی اپنا رشتہ نہیں،
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتے کو سامنے رکھ کر آپ کو تکلیف پہنچائی تھی، آپ کے دل کو ٹھیس پہنچائی تھی اور آپ کے حریم محترم پہ انگلیاں اٹھائی تھی، اس لیے قسم کھائی۔ قسم کھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن نازل ہوا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑائی اور ان کے مقام اور مرتبے کو قرآن نے بیان فرمایا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، فضل والے، آپ کی شان، آپ کا مقام بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو قرآن نے بیان فرمایا۔ وَالسَّاعَةِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے بھی نوازا ہے۔ ان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ قسم کھائیں کہ میں خرچ نہیں کروں گا رشتہ داروں پر، مہاجرین پر اور مسکین پر۔ تینوں صفتیں حضرت مصطح کی بیان فرمائی، مہاجرین بھی ہیں، اصحاب بدریین بھی ہیں، اور رشتہ دار بھی ہیں، اور مستحق بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا قرآن نے طرز بیان اختیار فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہا یہ فضیلت والے، وسعت والے، ان کے شایان شان نہیں ہے کہ یہ قسم کھائیں کہ ہم خرچ نہیں کریں گے مہاجرین پر، قریبی رشتہ داروں پر اور مستحقین پر۔ کیا ان کو پسند نہیں ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے؟ کیا جملہ استعمال فرمایا، کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے؟ یہ جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی۔ ابو بکر، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ چیخ نکل گئی، بلا کیوں نہیں اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ میرا خدا میرے گناہوں کو معاف فرمائے، میں بھی خطا کاروں کو معاف کرتا ہوں۔ مصطح سے جا کے کہہ دو پچھلا جو روکا تھا وہ بھی دیتا ہوں، اور آج کے بعد میں خدا کے اس فرمان کو سامنے رکھ کر ان کا وظیفہ ڈبل کرتا ہوں۔ ادھر قرآن پاک کی آیت، اللہ کا پیغام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی سوچے سمجھے فوراً اعلان فرمایا، اللہ کے حبیب آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میرا رب یوں کہتا ہے کہ مجھے یوں پسند ہے کہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یعنی اللہ پاک یوں فرماتے میرے آگے تم روزانہ گناہوں کی معافی مانگتے ہو۔ یہ تو انبیاء کی شان ہے، معصوم انسان تو ہے ہی گناہوں کا پتلا، اور انسان مرکب من الخطا والنسیان، گناہ اور خطاؤں سے بنا ہوا، اس سے تو گناہ سرزد ہوتے ہی ہیں۔ ہاں اس کا کمال یہ ہے کہ گناہوں کے بعد اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھال کانپنے لگتی ہے، احساس ہوتا ہے میرا کوئی پوچھنے والا، میرا کوئی پروردگار میرے گناہوں کو معاف کرنے والا، فوراً ہاتھ اٹھا کے معافی مانگتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ میں معافی مانگتا ہوں، اس کا اعلان ہے کہ معافی مانگنے والے کو معاف کر ہی دیتا ہے۔ جس طرح تمہیں یقین ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ابو بکر تم بھی تو معاف کرو مصطح کو۔ فوراً یہ کہ نہ صرف معاف کر دیا بلکہ پچھلا بھی دے دیا اور آگے کے لیے ڈبل کر دیا۔ یہ ہے صحابہ کی شان۔ ہم ہوتے تو ذرا یوں کہتے ٹھیک ہے گھر میں جا کے مشورہ کریں گے، عائشہ سے بھی پوچھ لیتے ہیں، ان کی ماں سے بھی پوچھ لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی کہتے کہ بعد میں نہیں، بغیر کسی تعویل۔ اور دوسرا واقعہ ہے میقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں، ان کی ایک بہن تھی، وہ ایک دوسرے صحابی ابو الفداء ان کو بیائی ہوئی تھی، ان کے نکاح میں تھی، کسی بات پر انہوں نے طلاق دے دیا اور طلاق رجعی دے دیا۔ اب یہ کہ مسئلہ ہے، شریعت نے جو طلاق کی اجازت دی ہے، ابغض الحلائل عند اللہ الطلاق،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال چیزوں میں سب سے مقبول ترین اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ یہ جو طلاق کا مسئلہ پوری دنیا میں خاص طور سے ہمارے ہاں جو یہ موضوع بحث بنا ہوا ہے، بین لگ رہے ہیں، مسلمانوں کے دلوں کو کاٹنے والے جو فیصلے ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ معاف کرنا، نہ سچ کہتا ہوں، ہم نے خدا کے احکامات کو لوگوں کے سامنے بھونڈے طریقے سے پیش کیا۔ یہ ہمارا کردار ہے جس سے خدا کے حکم پر انگلیاں اٹھ رہی ہے۔ اگر ہم صحیح معنی میں اللہ کے حکم کو فالو کرتے، اللہ کے حکم میں تاثیر ہے کہ خدا کے بندے ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، طلاق کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی۔ وہ قومیں جہاں طلاق کی اجازت نہیں ہے، ایک مرتبہ شادی ہونے کے بعد ہو گئی، اس کے بعد کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے، کوئی طلاق کا الگ ہونے کا کوئی آپشن ہی نہیں۔ اب الگ بات ہے کہ یہاں دنیا میں قانون بن گئے، لیکن دھارمک اعتبار سے کوئی قانون نہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں برادران وطن کے یہاں آپ نے سنا ہوگا، اگر کوئی پریشان ہو کر خلاصی کرنا چاہتا تھا تو یا تو جلا کے ختم کرو یا سامنے والے کو مار کر کسی طرح سے ختم کرو تو ہی راستہ صاف ہوتا تھا، ورنہ اس کے بعد بلکہ مرنے پر بھی راستہ صاف نہیں۔ یعنی ہمارے یہاں یہ کہ مرنے کے بعد میں، انتقال کے بعد میں، عدت گزارنے کے بعد میں وہ رشتہ ختم ہو گیا، آپ کسی سے نکاح کریں۔ لیکن برادران وطن کے ایسا معاملہ نہیں ہے، وہاں تو مرنے کے بعد میں بھی 7 جنم تک یہ رشتہ باقی رہتا ہے۔ اس لیے ان کے یہاں آگ میں جلانے کا ایک رواج تھا جس کو ستی کے نام سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ انگریزوں نے اس کے اوپر بین لگایا، لیکن اس کو اچھا سمجھتے تھے کہ مر کے ختم ہو جانا، لیکن ایک مرتبہ جب 7 پھیرے کا کے شادی کے بندھن میں بندھ گئے، کوئی خلاصی کا راستہ نہیں۔ ایسے عیسائیوں کے یہاں، ان کے یہاں پر بھی ایک مرتبہ نکاح ہونے کے بعد میں الگ نہیں ہو سکتے تھے، لیکن اسلام نے یہ ایمان والوں پر فضل فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ شادی کے مقاصد ہوتے ہیں، گھر آباد ہو، دلوں میں جوڑ ہو، اور ایک دوسرے کے مقاصد کو سمجھیں۔ اگر یہ مقاصد حاصل نہ ہو رہے ہوں، گھر جہنم کدا بن گیا ہو، یعنی ساتھ چلنے کا کوئی طریقہ ہی، کوئی جو ہے وہ راستہ ہی نہیں بچا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں تک پہنچنے سے پہلے بھی راستے بتلائے ہیں، یعنی طلاق دینے کا بھی طریقہ بتلایا۔ آپ یوں کہیں کہ طلاق دینے کا بھی طریقہ؟ جی ہاں، تجارت کے طریقے بتلائے، نماز کے طریقے بتائے، حج کے طریقے بتائے، روزوں کے طریقے بتائے، استنجے کا طریقہ بتایا، کھانا کا طریقہ بتایا۔ اسی طرح سے طلاق کا بھی طریقہ بتلایا کہ تمہیں اگر خلاصی چاہیے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ دھڑلے سے جو آیا بس وہ کہہ دیا ہے اور بس، اور سر یعنی بڑے افسوس کے ساتھ میں، دکھی دل کے ساتھ بھی یہ کہتا ہوں، اتنا بھونڈا طریقہ اختیار کیا، اتنا بھونڈا طریقہ اختیار کیا کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں، طلاق رجعیہ ہے، طلاق بائن ہے، طلاق مغلظہ، وہ تو بالکل ناپسندیدہ اور شریعت میں بہت مبغوض ترین ویسے طلاق بھی، لیکن طلاق مغلظہ 3 طلاق۔ لیکن میں سچ کہتا ہوں، ان زمانے میں مسلمانوں کو 3 طلاق کے علاوہ طلاق سمجھا ہی نہیں۔ اور میں نے پہلے بھی خطبے میں کہا تھا، دیکھو یا تو سدھر جاؤ یا تو وہ سدھارنا جانتا ہے۔ ہم نے اس کو غلط استعمال کیا، یعنی باقاعدہ طور سے وکیلوں کے یہاں جو مضمون تیار ہوا تھا اس میں 3 طلاق کے علاوہ طلاق ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو سمجھا کر کے کہتے تھے کہ بھئی راستہ ایک کا ہے، 1 طلاق دے کر تمہیں خلاصی کرنا، اسی سے تمہارا کام چل جائے گا، کیوں 2 اور 3 دیتے ہو؟ نہ 3 لکھو۔ تو شریعت نے پہلے فرمایا، دیکھو شادی کے مقاصد ہوتے ہیں، شادی کیوں کرتا ہے کوئی؟ تاکہ میرا گھر آباد ہو، زندگی میں چین سکون آئے، شادی کے مقاصد ہوتے ہیں۔ کوئی شادی طلاق کے لیے تو ہوتی نہیں ہے۔ آپس میں ناچاکی ہو گئی، مقاصد حاصل نہیں ہو رہے ہیں، تو شریعت نے پہلے نمبر پر یوں فرمایا، اصلاح کی کوشش کرو، اور اصلاح کی کوشش میں سب سے پہلے یوں مرد سے یوں کہا، اپنی بیوی سے بستر الگ کر دو۔ اگر سامنے والی عورت ہے، اس کے نیک جذبات ہیں، وہ شریف النفس ہیں، اپنے شوہر کے بستر کو الگی کو کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ اصلاح ہو جائے گی، کر کے دیکھو۔ لیکن یہاں معاملہ کر کے دیکھو، سب سے بڑی سزا ہمیں ہی ہوتی ہے۔ بستر الگ کرنے کی جو سزا ہے وہ سب سے پہلے حضرت صاحب کو ہی ہوتی ہے، اس لیے وہ جرات کرتا نہیں ہے، وہ تو طلاق سب سے پہلے ہی اپناتا ہے۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ بستر الگ کرو سامنے والے کی تنبیہ کے لیے، الگ کر کے دیکھو، ہو نہیں سکتا، محبت ہوگی قدموں میں آئے گی اور آپس میں تعلقات کو درست کرنے کی کوشش کرے گی۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو فرمایا مارو، اور مارنے کا بھی طریقہ بتلایا، چہرے پر نہ مارو، اس طرح نہ مارو جس طرح جانوروں کو مار کر ان کے بدن پر داغ آ جاتے ہیں، نہیں، وہ بھی ایک مستقل طریقہ۔ اس سے بھی اگر نہیں ہے بالکل تو تیسرے نمبر پر فرمایا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ ایک سمجھدار آدمی ادھر سے، ایک سمجھدار آدمی ادھر سے، یہ دونوں آپس میں خیر کا جذبہ لے کر صلح کے ارادے اور صلح کی نیت سے آپس میں ملے کہ ہمیں صلح کروانی ہے، ان یصلح بینہما، اللہ صلح کے ارادے سے کرے، یوفق اللہ بینہما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ میاں بیوی بھی دونوں صلح کرنا چاہتے ہیں اور آپس میں جن کو ثالث بنایا ہے، تھرڈ پارٹی بنایا ہے، یہ بھی آپس میں دونوں آپس میں صلح کے ارادے سے مل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کے دلوں میں صلح ڈال کر کے ان کی صلح کروا دیں گے۔ کون کہتا ہے؟ یہ وہاں تک پہنچنے کا پروسیجر ہے۔ سب سے پہلے بستر الگ، اس کے بعد دوسرے نمبر پر اور تیسرے نمبر پر صلح کی کوشش کرو کہ جس میں صلح کروانے والوں کو بھی یہ نہیں ہے کہ اس کی طرف سے بھی جا کے ذرا ہمارا معاملہ جو ہے وہ نمٹا کراؤ، نہیں، نمٹانے کے ارادے سے نہیں، صلح کے ارادے سے آؤ۔ قرآن کہتا ہے اگر تم صلح کے ارادے سے آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صلح تمہاری کروا دے گی۔ میاں بیوی بھی صلح چاہتے ہیں، آپس میں آنے والے بھی صلح، جن کو بھیجو وہ کیسے ہوں؟ خیر خواہ ہوں، لکڑیاں ڈالنے والے نہ ہوں، زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے نہ ہوں، اپنا ناک اونچا کرنے والے نہ ہوں، نیک صالح ہوں، اور جن کے دلوں میں بھلائی اور خیر ہو تمہارے لیے، اور وہ خیر کو اور ملانے کے ارادے سے آپس میں مل رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم بھی آپس میں ملا دیں گے۔ وہاں تک پہنچو۔ اگر وہاں تک آنے کے بعد میں بھی کوئی امید نہیں ہے، اب فرمایا تمہیں طلاق رجعی کی اجازت ہے۔ اور طلاق رجعی کیا ہے؟ طلاق رجعی یہ ہے ایسے طہر میں جس میں عورت ناپاکی کی حالت میں نہ ہو، حالت حیض میں نہ ہو، اس میں تم نے صحبت نہ کی ہو، اس میں اپنی بیوی کو ایک طلاق دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے فضائل ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا اللہ کے رسول میرے بیٹے نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور بلا کر کے یوں فرمایا تم نے یہ کیا کیا؟ ابھی نہیں، حیض سے پاک ہونے دو، اور پاک ہونے کے بعد میں جب وہ پاک ہو جائیں تو اس طہر میں تم ان سے صحبت نہ کرنا، قربت اختیار نہ کرنا، اس میں تم ان کو ایک طلاق دے دینا، طلاق رجعی۔ کیا مطلب کہ حالت حیض میں تو شوہر اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، دونوں قرب حاصل نہیں کر سکتے، لیکن جب عورت پاک ہو جاتی ہے تو آدمی عام طور سے ایک دوسرے کا میلان ہو کے دوسرے کی طرف ہوتا ہے، اور جب میلان ہو جایا تو منع فرمایا طلاق مت دو، حیض میں بھی مت دو، اور یہاں جب تم نے صحبت کر لی تو اس میں بھی طلاق نہ دو۔ اب اتنے دن تک جب تم دور رہے ہو اور جب پاک ہو گئی تو ایک دوسرے کے لیے ملنے کا تمہارا جی بھی چاہ رہا ہے، مل گیا، وہاں طلاق دینے سے منع کیا گیا۔ اور اگر تمہیں دینی ہی ہے یعنی واقعی کوئی آپشن ہے ہی نہیں تو فرمایا ایک طلاق دو، طلاق رجعی جس کو کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ عدت کے اندر اگر بیوی کے دل میں پچھتاوا آ گیا، تمہارے دل میں پچھتاوا آ گیا، بلائی کرنے والے لوگوں نے آ کر کے یوں کہا اب عدت کتنی ہے؟ 3 حیض، گویا 3 مہینے، ایک طلاق دے کے چھوڑ دو اس کو، وہ تمہارے نکاح کے اندر ہیں۔ اب اس درمیان میں تم نے صحبت کر لی یا 2 لوگوں کو گواہ بنا کر اگر تم نے رجوع کر لیا، لوگوں نے آ کر یوں کہا وہ سدھر گئی ہیں یا تم سدھر گئے ہو، آپس میں مل لو، ایسے خیر کے جذبات، لوگوں نے کہا، محنت کی، دل میں پچھتاوا ہوا اور آپس میں مل لیے، بہت اچھا، نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، مہر کی بھی ضرورت نہیں ہے، رجوع کر لو، معاملہ ختم۔ یہ ہے طلاق، یعنی مرنے سے پہلے اسلام نے کتنا بہترین طریقہ بتلایا ہے۔
جس کو ہم نے بالکل اپنے جذبات کے لیے لے لیا ہے. طلاق کس کا نام؟ یعنی ایسا لگتا ہے مسلمان بھی اس اللہ کے حکم کو اس غلط طریقے کی وجہ سے ہم نے خود نے خراب سمجھ لیا ہے کہ یہ طلاق کتنا بڑا خراب معاملہ ہے. طلاق خراب نہیں ہے، طریقہ ہے طلاق خراب ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے. اللہ کا حکم کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ اس لیے شریعت نے یہ طریقہ بتایا. بہرحال اس بات چل رہی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے دلوں میں اللہ کا حکم ماننے کا جذبہ کتنا تھا کہ اللہ کا جب حکم آتا تھا تو ٹال مٹول نہیں کرتے تھے. لہذا صلح کروانے کے لیے بھی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں ایک دوسرے کے لیے خیر کے جذبات ہوں، بھلائی کی باتیں کہو، خیر کی باتیں کہو، اور ایک دوسرے کو قریب لا کر کے اور ان کو آپس میں صلح کروانے کی کوشش کرو. اللہ